سے واقعی اضافہ ہوتا ہے. اچھا مطلب جائز ہو گیا. جی جی جائز. گوشت تقسیم کا اچھا یہ بہت دلچسپ بات ہوتی ہے. ابھی قربانی آ رہی ہے نا, اس میں بڑی بڑی دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ معاف کرے ناظرین, آپ مائنڈ مت کیجیے گا, لیکن دیکھیے آپ سوچیے گا جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ ہیں یا نہیں سوسائٹی میں. جب قربانی کا گوشت بن رہا ہے تو یہ طے ہو رہا ہے کہ یہ والی ران بیٹی کے گھر جائے گی اور وہ والی ران جو ہے وہ بہن کے گھر جانی ہے. لہٰذا یہ 2 رانیں تو آپ ایک طرف رکھ دیں اور وہ جو ہے وہ اس کو فریزر میں رکھ دیں, اس کو ہم بعد میں حلیم بنائیں گے اس کو. اور یہ جو درمیان کا گوشت ہے یہ بانٹ دیں آپ. مطلب جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچرا کوڑا ہے جو بچ گیا ہے وہ بانٹ دیں. گوشت کی تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں گوشت کا تو حکم تو یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ غربا کے لیے, ایک حصہ جو ہے اعزاء اقربا کے لیے, اور ایک حصہ اپنے لیے. تو اس میں اگر آپ کہیں کہ جناب افضل کیا ہے, تو افضل تو یہی ہے کہ وہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ فقراء کو بھی کھلائے پلائے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا جیسا آپ نے بتایا ویسا بھی کرتا ہے لیکن وہ مال ہے اور کھانے کے قابل ہے تو اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ بھئی سارا گوشت جو ہے پورے جانور کا, اس میں چاہے رانے ہوں چاہے سینا, وہ سب مکس اپ کر دیا جائے خاص اور بنا کے اسے مکس کر کے اور اب تقسیم کر دیا. افضل صورت ہے, افضل صورت ہے. مطلب یہ نہ کہا جائے کہ یہ نہاری کی بوٹیاں ہیں اور یہ چپلی کباب کی بوٹیاں, ان کو تو الگ رکھ دو اور جو بچا ہے وہ پھر تقسیم کر دو. وہ افضلیت کی بات ہے, باقی جواز میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری صورت جو میں نے اچھا, کسی آدمی کی غیر موجودگی میں قربانی ہو جائے گی اگر وہ یورپ میں بیٹھا ہے اور پاکستان میں قربانی کروانا چاہتا ہے؟ ہو جائے گی, لوگ کرواتے ہیں. جی ہاں بالکل وہ قربانی ہو جائے گی, اس میں شرعن کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. ہاں البتہ افضل یہ ہوتا ہے کہ انسان خود قربانی کے موقع پہ حاضر ہو. تو مگر اگر نہیں ہے تو قربانی تو ہو جائے گی, اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ایک چیز پچھلی مرتبہ میں نے دیکھی تھی, شاید آپ نے بھی دیکھی ہو, یہیں ٹیلی ویژن آتے ہوئے پروگرام کے دوران کے راستے میں جگہ جگہ جو ہے کچھ اس طرح کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں, ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, وہ تراز گرگ, اب جانوروں کی چیزیں بک رہی ہیں, ہڈیاں جانوروں کی, کھال, ہڈیاں, چربی, یہ ساری چیزیں فروخت ہو رہی ہیں باقاعدہ. تو جو ذبح کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں رکھ رہے ہیں یا وہ بچے جو سمیٹ کے لا رہے ہیں وہ لا کر بیچ رہے ہیں. کیا قربانی کے جانور کی یہ چیزیں چربی, ہڈیاں یہ بیچی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تقسیم کرنا نے تقسیم کر دی ہے اور فقراء کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی ہے تو فقراء اس کے مالک ہو چکے ہیں. اب فقراء کو پورا اختیار ہے, خود کھا لیں یا کسی اور کو کھلا لیں یا بیچ دیں. تو اگر فقراء ان کو بیچ رہے ہیں تو بیچ سکتے ہیں, اس میں شرعن کوئی حرج نہیں. البتہ جو شخص قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں سے چربی تو چربی کیا گوشت کو بھی نہیں بیچ سکتا وہ اس کے. اچھا, قصائی سے کھال کے سودے پر قربانی کروائی جا سکتی ہے؟ نہیں, ایسا کرنا جائز نہیں کہ کھال خود قربانی کا حصہ اسے اللہ کے راہ میں صدقہ کیا جائے گا, یا اس کا جو شریعت نے یوز بتایا کہ اپنے لیے خود مسلح بنا لے یا کوئی ایسے کام میں لے کر آئے جس میں مستقل طور پہ وہ قائم رہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو اجرت کے طور پہ قصاب کو نہیں دیا جا سکتا. اچھا, ناظرین ایک کال لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. ماریا ہو؟ نادیہ. پتہ نہیں ماریا ہو پتہ نہیں نادیہ ہو, پوچھنا پڑتا ہے. دونوں بہنوں کی آواز ایک سی ہے. چلو بولو. جی انکل آپ کو یہ مہینہ بہت بہت مبارک, آپ کو بھی مفتی انکل کو بھی. بہت شکریہ, تمہیں بھی مبارک ہو بیٹا. تھینک یو انکل. اور مفتی انکل السلام علیکم, آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا کرم. انکل میں چاہتی ہوں کہ سنت موقدہ اور سنت واجبہ میں کیا فرق ہے؟ اچھا, اور دوسرا تعلق کا قربانی اور نہر میں کیا فرق ہے؟ جی قربانی اور نہر میں کیا فرق ہے؟ اچھا, اور قربانی کے نصاب کے بارے میں بتائیں. اچھا, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم. آج تو کمال کر دیا آپ نے, اتنی تیزی سے اتنے چھوٹے چھوٹے سوال کر لیے. جی مفتی صاحب چلیے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ سنت موقدہ اور سنت واجبہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں سنت موقدہ ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکثر اوقات اس کو کیا ہو لیکن کبھی کبھار ترک بھی فرمایا ہو اس کے جواز کے لیے, لیکن عموماً آپ کی پریکٹس رہی ہو. اور واجب اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر ترک کے ہمیشہ کیا ہو. مثلا یہ آپ کے جو وطر ہیں یہ واجبات میں آتے ہیں. اسی طرح قرآن, اس طرح نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا ترک کی ہے، اور بہت ساری نماز کی صورتیں ہیں جو واجبات جتنے بھی نماز کے ہیں جو قرآن نے ان کو واجب نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے لگاتار ہونے کی وجہ سے وہ واجب ہوئی ہیں، تو وہ سنن واجبہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ دوسرا کوشچن کیا، قربانی اور نہر میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، قربانی اور نہر میں کوئی فرق نہیں ہے، ہوتا ہے نہیں میں عرض کر دوں قربانی اور نہر میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ سوال یوں کیا جاتا ہے کہ ذبح میں اور نہر میں کیا فرق ہے؟ تو ذبح میں جو ہے وہ عام طور پر جانور کی جو ہے گردن کو کاٹا جاتا ہے جس میں 4 رگیں ہوتی ہیں، لیکن نہر میں عام طور پہ اونٹ کا کیا جاتا ہے اور اس میں چھرا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے اس کو اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی گردن میں لگایا جاتا ہے، اس میں بھی 3 رگیں کاٹنی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ 2 مختلف طریقے ہیں، لیکن اگر اونٹ کو ذبح کر دیا جائے اور گائے کو نہر کیا جائے تو بھی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، قربانی کا نصاب کتنا ہوگا؟ قربانی کا نصاب اس کی مقدار تو وہی ہے جو زکوٰۃ کی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں شرائط کچھ زیادہ ہے، قربانی کا نصاب آسان ہے، یعنی اکثر لوگوں پہ قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ مال نامی ہونا شرط ہے، مال نامی کے اندر 6 چیزیں ہوتی ہیں، مال تجارت ہو، نمبر 2 سونا ہو، نمبر 3 چاندی ہو، نمبر 4 وہ سائمہ جانور ہو، نمبر 5 کرنسی ہو، نمبر 6 پرائز بانڈ لے لیجیے آپ۔ تو یہ 6 چیزیں مال نامی کہلاتی ہیں، ان کے علاوہ دیگر چیزیں مال نامی نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ کے یہ قربانی میں یہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے گھر میں ایسی اشیاء رکھی ہوئی ہیں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، مثلا آپ کے لباس ہے، 4-5 لباس انسان کے لیے کافی ہے سردی گرمی کے اعتبار سے، وہ ضرورت سے زائد لباس کی بھی قیمت کو آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کی ضرورت کی تو چند ایک کتابیں ہیں، مگر آپ نے بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کی قیمت کو بھی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح جتنی بھی اشیاء گھر میں جو ضرورت سے زائد ہے ان سب کی قیمتوں کو کیلکولیٹ کر کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بات بتائیے، چلتے وقت آپ سے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کہ ایک آدمی سرکاری فرائض کی ادائیگی کے لیے جو ہے حرمین شریفین گیا تھا، اس دوران ایام حج آ گیا تو سرکاری کام سے تھا، وہاں جا کے اس نے حج ادا کر لیا، اس کا حج ہو جائے گا؟ ہاں، یہ اللہ نے اس پہ فضل فرمایا کہ وہ ایک ذمہ داری تو سرکاری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حج کرنے میں جو طواف کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، مینا جانے میں کوئی خرچہ نہیں ہے اگر پیدل جائے انسان، اسی طرح عرفات جائے تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، تو وہ تو سب کا سب اپنے ہی جسم کی طاقت سے کیا جاتا ہے۔ بیت المال سے کوئی صاحب اقتدار آدمی بیت المال کے پیسے سے، عوام الناس کے پیسے سے حج کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ بیت المال کا مصرف ہے، جس مصرف کے لیے متعین کیا گیا اسی مصرف میں استعمال کیا جائے گا، ادروائز دوسری صورت میں اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اور بیت المال کا مال کا حکم وہی ہے جو یتیم کے مال کا حکم ہے، خاص طور پہ جو سرکاری مال ہوتا ہے اس کا حکم وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یتیم کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان والذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ داخل کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا جو مال ہے یا بیت المال کا جو مال ہے اگر کوئی ظلماً لے لیتا ہے، یعنی اس کا حقدار نہیں تھا اور سمجھا کہ جناب آج ہماری بادشاہت ہے ہم لے لیتے ہیں، کون ہم سے پوچھے گا، تو دراصل اپنے پیٹ میں یہ آگ جمع کر رہے ہیں جو کہ بروز قیامت اور قبر میں جاتے ظاہر ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ تھے آپ کے سوالات، ان کے جوابات، اور آخری سوال میرا تھا جو میں نے مفتی صاحب کے سامنے رکھا۔ آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ، آپ کے توجہ دینے کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی بدھ کو 9 بجے صرف QTV پر۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔